اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج ہم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جڑے جذباتی اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کرتے ہیں، یعنی آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے سے متعلق کا ایک واقعہ۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں تقریباً 350 صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے پورے قبیلے میں سے ایک واحد ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کرنے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ جس حالت میں آپ نے مجھے پایا ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر اور گھر والوں کی ہے، یعنی مخدوش حالت۔ وہ آدمی بولا، مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر کے بھوکے پیٹ سو گئے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی غریب شخص ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی سی مدد عنایت فرما دیجیے۔ یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہاں کوئی ایسا موجود ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے اور میں اپنی سواری اس شخص کو دیتا ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا کوئی ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو کپڑے دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کپڑے اور سواری تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہے، ہو سکے تو مجھے 2 روٹی کھلوا دیجیے، کھانا کھلوا دیجیے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے صحابہ، یہاں ہے کوئی ایسا جو اس شخص کو کھانا کھلا سکے؟ اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر تمام صحابہ کرام کے سر جھک گئے اور سب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جب دربار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے وجہ فرمائی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام صحابی آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو یہ تو ہنستے ہنستے اپنا سر بھی کٹا دیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر 2 روٹی تک نہ دیں؟ اے میرے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں جتنے لوگ موجود بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر 2 دن کا، تو کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ ہے، یعنی کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں جو اس شخص کو کھلا سکے۔ جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے سلمان، کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم اسے کہاں سے روٹی لا کر دو گے؟ اس پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس شخص کو روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اس دروازے پر لے کر پہنچے کہ جہاں آج تک کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا،
کوئی بھوکا نہ گیا تھا۔ جس دروازے پر جبریل امین علیہ السلام ادب سے سلام عرض کیا کرتے تھے، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، جواب آیا کون؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے عرض کیا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں ہوں سلمان فارسی۔ انہوں نے آنے کا عقد پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اے بیٹی، یہ شخص یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، بھوکا ہے۔ اے بیٹی، وہاں موجود تمام صحابہ کرام میں سے کسی کے گھر بھی روٹی نہیں ہے، سب کے گھر فاقے ہیں کہ وہ اس بھوکے کا پیٹ بھر سکیں، اسی لیے میں اس کو آپ کے در پر لے آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی عنایت کر دو تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ یہ سننا ہی تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرمانے لگی کہ اے چچا، اس شخص سے دور ہو کر آپ ذرا میری بات سنیں گے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے آئے۔ حضرت سلمان فارسی بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں کہ اے چچا، آج 3 دن ہو گئے، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں رکھا، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں جو میں آپ کے مہمان کو دے سکوں، آپ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ اے بیٹی، اب میں اس شخص کو کیا جواب دوں اور کہاں لے کے جاؤں؟ یہ سن کر بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چچا ذرا ٹھہرو، میں ابھی آئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے چچا، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور آگے سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور جو اس کے بدلے وہ اناج دے اس شخص کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو دیکھنے لگے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے چچا، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ بابا کی جان، آج میں یہ چادر تیرے سر پر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن تجھے عورتوں کے سرداری کی چادر نصیب ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے پاس گئے اور سلمان فارسی نے یہودی کے پاس جا کر یہودی سے کہا کہ اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آج تک تم نے سب کچھ دیا ہوگا، مگر آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لایا ہوں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے مجھے تھوڑا سا اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھرا جا سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے پاس ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے یک یہودی پوچھنے لگا کہ اے سلمان، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفتر کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور کوئی مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے اور اس چادر کے عوض اس مہمان کا پیٹ بھرنا مناسب سمجھا۔ اسی اثنا میں اس یہودی کے ہاتھوں سے وہ ترازو چھوٹ گیا اور وہ چادر اٹھائی اور فرط عقیدت سے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا کہ اے سلمان تھوڑا رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر گیا اور جب واپس آیا تو ایک کتاب اپنے ساتھ لایا اور کہا
کہ آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی فاطمہ اور ان کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ اے سمون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون کہنے لگا کہ سلمان، یہ دیکھو، یہ ہماری مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں لکھا ہے کہ آنے والے آخری نبی کی بیٹی ایسی سخی ہوگی کہ اس کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، مگر نبی کے بیٹی کے گھر پہ کچھ کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہ کہتے کہتے رونے لگا اور کہا کہ اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے یہاں سے لے جاؤ، اور یہ چادر بھی عقیدت کے ساتھ لے جاؤ اور احترام کے ساتھ بی بی کے سر پہ واپس ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر گئے اور سارا قصہ گوش گزار کیا۔ یکا یک کیا دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے کہ سمون یہودی بھی آ رہا ہے، جس پر سلمان فارسی نے فرمایا کہ اے سمون، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ سن کر سمون نے کہا کہ یہ اناج بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مجھے بٹھا دو۔ سبحان اللہ۔ اور اس یہودی نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے تمام زیورات انہوں نے اللہ کی راہ میں نظر کر دیے تھے، اور آپ کا بے انتہا سادہ طرز زندگی، مگر وہ ان کے در سے کوئی خالی نہ جائے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کے سرداری کا شرف نہیں بخشا گیا۔ یہ تھا وہ امام افروز واقعہ جس میں ایک غلام کا پیٹ بھرنے کا واقعہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اور اس سے جوڑے ایک یہودی کا اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے۔